ویسے تو پاکستان کی سیاست نازیبا واقعات اور ہنگاموں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ملک کی سیاست میں وہ گھٹیا قسم کے واقعات نے جنم لیے جن کی کسی بھی مہذب معاشرے کی سیاست میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پر ان دنوں پاکستان کی جو سیاست ہو رہی ہے اس نے پاکستان کی سیاست کا تعارف ہی بدل ڈالا ہے۔ پاکستان کی آدھی عمر کے دوران غیر سیاسی حکمرانوں کا راج رہا ہے۔ باقی عرصے میں جو بھی حکومتیں آئی اور گئی ان میں حکومتیں جمہوری پر کنٹرول ہی رہی ہیں، مگر کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ پاکستان کی سیاسی گھرانوں کی بیوی اور بیٹیوں کی عزت کو سرعام جلسے گاہوں میں تار تار کیا گیا ہو۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف پر لگاتار اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کر رہے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سیاستدان یہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو ریاست مدینہ کا داعی ہے، جس نے مسلم امہ کے رہبر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں پاکستان کو ایک ایسی مملکت بنانے کا دعویٰ کیا ہے کہ جہاں انصاف بھی ریاست مدینہ جیسا ہو تو اخلاقیات بھی ریاست مدینہ جیسی ہو، جو بالکل ریاست مدینہ کی ریپلیکا ہو۔ مگر ریاست مدینہ کے داعی جناب عمران خان کا عملی کردار اور اس کی اخلاقیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کا فلسفہ ان سے کوسوں دور ہے اور یہ صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے تمام بزرگ سیاسی قائدین نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اس درازو بازارو زبان سے دل شکستہ ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت پاکستان کے سینئر اور سیزنڈ قسم کے سیاستدان ہیں جن کا تیسرا نسل سیاست میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی بیٹی کو اپنا نہیں سکے تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کی کیا عزت و احترام کریں گے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے لے کر ہر ذی شعور آدمی نے اس دراز زبانی کی مذمت کی ہے۔ لیجنڈ فنکار انور مقصود نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان توقع سے زیادہ گھٹیا انسان نکلے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے وہ سیاسی رہنما جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے سیاسی، فکری و نظریاتی طور پر نفرت کی حد تک اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی عمران خان کے اس دراز زبانی سے نہ صرف نالاں ہیں مگر اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ دل آزاری کرنے والے کلمات اور زبان درازی کرنا عمران خان سے توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ 26 برسوں میں اپنے کردار اور اپنے افکار سے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان کے آگے کسی کی عزت معنی نہیں رکھتی۔ وہ حکومت میں تھے تو آصف علی زرداری کی بہن فریال ٹارپور کو جیل بھجوا دیا، اپنے ہی ساتھی جہانگیر ترین کی بچیوں پر مقدمات درج کروا دیے، اپنے محسن دوست محسن بیگ کے گھر پر چڑھائی کر کے ان کے گھر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آگے تہذیب اور ثقافت کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ عمران خان شاید یہ بھول چکے ہیں کہ وہ ایک سیاستدان ہیں جو کہ مملکت پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ایک معروف عوامی جماعت کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کی زبان اور ان کے کلچر کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ہمیشہ کارکنان اپنے لیڈر کو دیکھ کر ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اگر عمران خان بطور پارٹی لیڈر ایسی بازارو زبان استعمال کریں گے تو ان کے چیلے چپاٹے کسی بھی مخالف کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کو سرعام اچھالتے پھریں گے تو باقی ملک میں کیا اخلاقیات رہ جائے گی۔ ہم BNTV بطور ایک ادارے کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایسی زبان اور ایسے گفتار سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بازارو زبان کسی جماعت کے سربراہ کو زیب نہیں دیتی بلکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تازہ ترین صورتحال پر تجزیوں اور خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔